السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ بنیان المرصوص میں سب متحد تھے، کوئی سیاسی اختلاف نہیں تھا۔ پاکستان کے خلاف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو نکال دیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اتاتار نے کہا کہ بھارتیوں کی نام نہاد بہادری کا قصہ تمام کر دیا۔ بولے ہم جنگ بھی جیتے اور ہم کے دعوے کے نام سے پہچانے بھی گئے۔ بھارت دہشت گرد پالتا ہے، ہم دنیا کے امن کی خاطر دہشت گردوں سے لڑتے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ مارکہ حق میں آپریشن بنیان المرصوص میں پوری قوم متحد تھی، متفق تھی اور وہ اپنی آرم فورسز کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم پولیٹیکل ڈیوائیڈ سے بھی مبرہ ہیں۔ آج کوئی اپوزیشن نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، آج مل کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دینے کا وقت ہے۔ رافیل کا گرنا، اس کے ساتھ ساتھ بھارت کا غرور بھی خاک میں ملا، اور انہوں نے جو ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا وہ ریزہ ہو گیا جب یہ رافیل جو ہیں وہ پاکستانی ایئر فورس نے گرائے۔ ہماری ایئر فورس، ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا ہے اور لوگ آج اس کی تعریف اور تعظیم کر رہے ہیں۔ ایک ملک جو جنگ جیتنے کے بعد امن کا دائی بن جائے، امن کے قیام کو جو ہے وہ یقینی بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کو منفرد اعزاز سے نوازا، فتح سے نوازا۔ آپ دنیا میں امن کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ امن کا دوسرا نام پاکستان نے بھارت کی غلط فہمی گزشتہ سال دور کر دی۔ مشاہد حسین سید نے تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں عظیم کامیابی کے بعد دنیا پاکستان کی معترف ہو گئی۔ British wartime leader Sir Winston Churchill about Britain when they faced the odds against Nazi Germany and Hitler's aggression. He said this was their finest hour. Marka-e-Haq was our finest hour. Pura narrative was based on a lie because they had lost the war militarily, politically, diplomatically and on the media front. The courage of our leadership, especially the military leadership, and the nation of Pakistan. بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ کہ ٹھیک ہے آ جاؤ یار مقابلہ کر لو، دیکھی جائے گی۔ تہران ہو، ریاض ہو، اینکارا ہو، بیجنگ ہو، ماسکو ہو، واشنگٹن ہو، we are the country which is trusted, we are the country which is the go-to country, we are the country which is serving as a bridge of peace. مسلم لیگ نون نے آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی ہے۔ قرارداد رکن اسمبلی عظمیٰ کارڈار کی جانب سے پیش کی گئی۔ متن کے مطابق یہ وہ تاریخی دن تھا جب پاک افواج نے دشمن کی جارحیت کا مؤثر جواب دیتے ہوئے وطن کو ناقابل تسخیر بنایا۔ بنیان المرصوص صرف عسکری کارروائی نہیں بلکہ دشمن کے غرور کو خاک میں ملانے کا فیصلہ کن جواب تھا۔ قرارداد میں افواج پاکستان کی قربانیوں اور پیشہ ورانہ مہارت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ پوری قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے موقع حق کے 1 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ بلوچستان اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج کے جرأت مندانہ جواب کو سراہا۔ واضح کیا کہ مارکہ حق میں بہادر افواج نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ دشمن کی بلا اشتعال جارحیت کا بھرپور جواب دے کر اقوام عالم میں پاکستان کی توقیر میں مزید اضافہ کیا۔ پاکستان کی بہادر مسلح افواج بری، بحری اور فضائیہ کو مارکہ حق میں شاندار کامیابی، جس پر یہ ایوان پاکستان کے مسلح افواج کو دشمن کے ناپاک جارحیت پر فوری، مربوط اور بھرپور جواب دینے پر شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ یہ ایوان فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کی مارکہ حق میں مدبرانہ قیادت اور بروقت بہترین فیصلوں پر خراج تحسین پیش کرتا ہے، جنہوں نے قومی یکجہتی کو فروغ دیا اور عالمی سطح پر پاکستان کے موقف مؤثر انداز میں اجاگر کیا۔ ننھا ارتضیٰ گھر پر سویا ہوا تھا، والد سرحد پر ملک کی حفاظت پر مامور تھا۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملکہ 6 سالہ ارتضیٰ کی شہادت پر خراج عقیدت۔ مارکہ حق سیمینار سے خطاب میں انہوں نے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔
یہیں اسلام آباد کی ایک خاموش سی گلی میں ایک گھر میں گئے، میں عطا تارڑ صاحب بھی تھے، ایک دو اور وزیر تھے، کچھ اور دوست اور ساتھی تھے، تو وہاں بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے ایک چھوٹے سے کمرے میں، اور ایک چھوٹے بچے کی تصویر آویزاں تھی، ایک بچہ، اس کا بھائی، اس کا والد۔ یہ بچہ تھا ارتضیٰ عباس، جو 6 تاریخ کو 6 مئی پچھلے سال بھارتی بمباری سے شہید ہو گیا۔ والد سرحد پہ تھے، بمباری بچے پہ کی گئی۔ رات کی تاریکی میں جب بچہ سو رہا تھا تو پتہ یہ چلا کہ والد تو سرحد پہ ہی کھڑے تھے۔ مجھے اس دن احساس ہوا کہ دیٹ فادر ہیڈ بیریڈ نتھنگ۔ یہ وہ آزادی تھی ارتضیٰ کی، آپ کے بچوں کی، میرے بچوں کی آزادی تھی، جس کے لیے وہ سرحد پہ کھڑے رہے۔ آپ 1948 کی کشمیر کی آزادی کا سلسلہ دیکھ لیں، یا 65 کی جنگ دیکھ لیں، یا 71 کی جنگ دیکھ لیں، یا کارگل کے وہ تمام پہاڑ جہاں پہ لوگ شہید ہوتے رہے وہ دیکھ لیں، یا یہ جو دہشت گردی کے خلاف جہاد چل رہا ہے رات کی تاریکی میں وہ دیکھ لیں، یا پھر یہ مارکائے حق دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، جواب ایک ہی ہے کہ پاکستان ہمارا ہے، اور اس پاکستان میں ہر بچہ آزادی سے سر بلند کر کے زندہ رہے گا۔ بس یہی ہے وہ مارکائے حق۔ صوبائی وزیر محنت سید غنی کی میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں سی بی یو پر کل شام 5 بجے پروگرام منعقد کیا جائے گا، جس میں ملک کے نامور سنگرز شرکت کریں گے۔ یہ پروگرام مارکہ حق کی عظیم کامیابی کے تناظر میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے پاکستان میں سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے دفاع میں بھارت کے 8 جہاز گرائے، جن میں 4 رافیل تھے۔ قومی سطح کی سیلیبریشنز ہیں، پیپلز پارٹی تو منا رہی ہے، لیکن ہم جب لوگوں کو مدعو کرتے ہیں تو اس میں صرف کارکنوں کو نہیں بلاتے، ہم شہریوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آئیں، یہ سب کا پروگرام ہے، سب کا ایونٹ ہے، سب کی خوشیاں ہیں، پاکستان کی خوشیاں ہیں، سب اس کو آ کر منائیں۔ اور کل کے اس اجتماع میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے تو آپ کو ضرور نظر آئیں گے، لیکن پاکستان کے جھنڈے آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ 6 اور 7 مئی کی رات میں پاکستان میں مختلف علاقوں پر میزائل داغے گئے، اس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں جو سویلینز ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی۔ وہ تمام ایئر فیلڈز بھارت کی جہاں سے پاکستان پر میزائل داغے گئے تھے، ان تمام پر حملہ کیا، جو اس کے بعد ہوا کہ شاید چند گھنٹوں کے اندر بھارت کے 8 جہاز گرائے گئے، جس کے اندر 4 رافیل تھے۔ آگے بڑھیں گے۔ پاکستان وطن کی سلامتی، خود مختاری اور امن کی علامت ہے۔ پوری قوم اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ آرٹسٹ امتیاز نور نے اپنی فنکارانہ خدمات کے ذریعے افواج پاکستان کے لیے عوامی جذبات کو اجاگر کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ برسلز میں پاکستانی سفارت خانے میں مورقۂ حق اور آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کی پہلی سالگرہ منائی گئی۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بیلجیم میں پاکستان کے سفیر رحیم حیات قریشی نے پاکستان کی مسلح افواج، عوام اور میڈیا اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ قومی اتحاد ہی پاکستان کی اصل طاقت ہے۔ میں پاکستان کی عظیم الشان کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر ہم نے سفارت خانہ پاکستان برسلز میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا۔ ہم نے اپنی بہادر مسلح افواج اور شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپریشن بنیان المرصوص میں جہاں ہماری مسلح افواج نے اپنی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دشمن کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملایا، وہاں ہمارے میڈیا نے بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈا کو ہر پلیٹ فارم پر بے نقاب کیا۔ ہم نے دشمن کو عسکری، سیاسی، صحافتی اور سفارتی محاذوں پر بیک وقت شکست دی، جو بحیثیت قوم ملی یکجہتی کی ایک عمدہ مثال ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔